کہ جو بندہ اس سے دین حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو دین کے
طرف بلاتا ہے وہ کوئی عام نہیں بلکہ اس کا مقام خالصہ کی طرف ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھ لیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو قافلہ جو بنا تھا وہ چوٹیوں والا واقعہ جس چوٹی نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ تم اپنے دلوں کے اندر چلی جاؤ کہ یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ گزرنے والا ہے کئی تو بہت سے شہزادوں کے پیروں میں جاتا. امام رازی بناتے ہیں کہ اس چیز کی وسیلت دیکھے کہ آج وہ مسلمان ایک چیز کی اہمیت کو سمجھتا نہیں ہے. آج وہ مسلمان ایک چیز کو خود سمجھتا نہیں صرف دنیا کی تعلیم کو ترجیح دیتا ہے. امام رازی بتاتے ہیں کہ جو ایک چیز کو اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا مقام عطا کرتا ہے. امام رازی نے فرمایا لکھا اپنی کتاب میں کہ جس چوٹی ہے اپنے چوٹیوں کو ایک بار کی خبر دی کہ یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ گزرنے والا ہے تم اپنے دلوں میں گھس جاؤ تو اس چوٹیوں کی اطلاع کرنے پر اس چوٹی کو بچانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چوٹی کو تمام چوٹیوں کا سردار اس چوٹی کو تمام چوٹیوں کا سردار بنا دیا. اس لیے کہ وہ زبان علم تھا اس نے اس علم کی خبر دی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سرداری والی نعمت سے نوازا کر دیا. تو میرے دوستوں ضرورت دیکھے کہ علم دین جو بندہ حاصل کرتا ہے تو اس کا کوئی عام مقام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بادشاہوں والا مقام عطا کرتا ہے. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی عالم دین یا کوئی طالب علم یعنی جو علم دین کو حاصل کرتا ہے اگر وہ طالب علم یا عالم دین کسی بستی کے قبرستان کے پاس سے گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان سے 40 دن تک عذاب ہوتا ہے. 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب نہیں ہوگا. صرف ایک عالم دین کے گزر جانے یا طالب علم کے گزر جانے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ انعام عطا کیا ہے اس کو وہ فضیلت دی ہے کہ اس کے طالب علم کے سبب عالم دین کی وجہ سے قبرستان سے قبر کے عذاب کو دور کر دیتا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں کا بہت فکر کریں کہ قبرستان میں گزر جانے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے. وہ طالب علم وہ عالم دین وہ حافظ قرآن جس گھر کے اندر ہوتا ہے تو اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کس قدر ہوتا ہے. وہ فکر تو کریں جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک طالب علم کا گزر جانا 40 دن تک قبر سے عذاب کو اٹھا لینا یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ ذرا غور و فکر کریں کہ جس علاقے کے اندر مدارس قائم ہو جس علاقے کے اندر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے جس علاقے کے اندر لوگوں کو پیارے محبوب علیہ السلام کے فرامین پڑھایا جائے تو کیا اس علاقے کا اللہ کی عذاب کا کچھ ہوگا؟ بالکل عزیز نہیں ہو سکتا. کیوں اس لیے کہ ایک طالب علم صرف قبرستان پہ سے گزر جاتا ہے تو وہاں بدلتے رہتے پورا دین اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرامین کو پڑھایا جاتا ہے. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں بہت فکر تو کریں کہ اللہ ہمارے عزت نے عالم دین کو ایک علم دین حاصل کرنے کو ایک بادشاہت والا مقام عطا کر دیا ہے. تو کیا آج ہم نے خود علم دین حاصل کیا؟ کیا آج ہم نے اپنے بچوں کو علم دین سکھایا؟ قرآن کی تعلیم دی؟ پیارے محبوب علیہ السلام کے فرامین ہم نے بتائے؟ اگر بتائیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں بتائیں تو ہمیں اپنے اندر غور و فکر کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اولاد کی تربیت والدین پر نافذ ہے اور تربیت کا ایک سب سے بڑا حصہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ایک تکنیک سکھائیں ہم اپنی اولاد کو قرآن کے متعلق بتائیں ہم اپنی اولاد کو قرآن کے متعلق بتائیں
ہم اپنی اولاد کو اتنے محبوب علیہ السلام کی محبت کے بارے میں بتائیں. اگر ہم نے بتایا تو پھر ہماری اولاد رائے رات پر چل گئی تو پھر قبر میں ہمارے لیے نجات ہے. اگر ہماری اولاد رائے رات پر نہیں چلی اور ہم نے اس تربیت بھی نہیں کی کہ ہماری اولاد قرآن پاک پڑھے, ہماری اولاد نمازیں پڑھے, تو پھر ہمیں قبر میں عذاب ہوگا ان اولادوں کی وجہ. حضور علیہ السلام نے بتایا جب انسان مر جاتا ہے تو ان کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے جو مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں. ایک صدقہ, یعنی ایک بھولی جو مرنے کے بعد آتی ہے وہ صدقہ, یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے, غریبوں کی مدد کی جائے, یا کوئی ایسے مدارس قائم کی جائے, یا ایسا کوئی لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی ایسا کام کر دینا وہ مرنے کے بعد بھی وہ کام ہے. دوسرا وہ اس چیز سے خود بھی حاصل کیا ہو اور اس سے دوسرے لوگوں سے بھی فائدہ ہوتا ہے, وہ کام آئے گا. تیسرا بتایا کہ ایک اولاد, کیا بتایا, ایک اولاد یعنی وہ اولاد کو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا, مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے. آج ہم نے اپنے بچوں کو اتنا اسکول پڑھا دیا, اتنی انگریزی سکھا دی ہے, اتنا یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق ہم نے چلا دیا ہے کہ آج ہمارے مسلمان بچوں کو قومت بتائے لیکن نماز کا قوما نہیں بتائے. اردو کے بعد جب بچہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے اکثر ایسے ہوں گے کسی کو پتا نہیں کہ اردو کے بعد جب کھڑا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے. دوسروں کو قومے کا پتا نہیں ہے, دوسروں کو بڑے قوما, لیکن وہ دوسرے قومے کو سمجھتا ہے. یعنی آج مسلمان نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی کہ آج مسلمان کے بچے کو قرآن پاک پڑھنے نہیں آتا, آج مسلمان کے بچے کو نماز کے متعلق نہیں ہوتا. آج ہمارا بچہ اسکول نہیں جاتا تو باپ پریشان کرتا ہے, باپ بیٹا لے کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ بچہ اسکول نہیں گیا, لیکن بچہ مدرسے نہیں گیا باپ کو کچھ نہیں ہوا. اسی طرح سے بیٹا جو ہے نماز پڑھنے نہیں گیا تو باپ کو کچھ نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے والدین خود جو ہے راہ راست کا نہیں کرتے. تو میرے دوستوں سے یہی اولاد, جس اولاد کے لیے آپ نہ حرام کو لے کر رہو, نہ چیز کو لے کر رہو, نہ رات کو لے کر رہو, آپ ان کے پیٹ بھرنے کے لیے میرے پیسے کمانے میں مصروف ہو. یہی اولاد جو ہے کل قیامت والے قبر میں بھی تمہارے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا. پوچھا جائے گا کہ جو اولاد کو میں دی نہیں اولاد کو میں کیا تربیت کی. آج مسلمان باپ کا جنازہ پڑھانے کا جو سب سے زیادہ مددگار ہے وہ کون ہے؟ بیٹا ہے. آج ہم نے اپنے بچوں کو اتنی انگریزی سکھا دی ہے کہ بیٹا نماز جنازہ پڑھانے کے دور کے بعد بیٹا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتا. پوچھنا جائے کیوں نہیں جاتا, کہتے ہیں کہ مجھے نماز جنازہ آتا ہے. نماز جنازہ ہم نے کبھی پڑھانا سکھایا ہی نہیں. تو یہ کس کے ذمہ ہے؟ کس کے ذمہ ہے؟ والدین کے ذمہ ہے. میں اپنے تمام دوستوں بزرگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں جو آپ کے بعد اللہ رب العزت نے یہ زندگی کی ہے, اس زندگی کو نعمت سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو رائے راست پر لائیں, اپنے بچوں کو ایک تکنیک سکھائیں, اپنے بچوں کو قرآن کی تعریف سکھائیں, اپنے بچوں کو پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں. اگر آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی تو یقیناً ہمارا گھر بھی جنت بن جائے گا, ہماری قبر بھی جنت بن جائے گی. لیکن ہم آج مسلمان اس طرح نظر نہیں آ رہا. آج ہمارے جو ایسے مسلمان بڑے لیکن افسوس کہ ان کو خود نمازوں کے مطابق نہیں کرتا. تو وہ اولاد کی کیا تربیت کرے. آج میرے کچھ دن پہلے میرے پاس آیا ایک شخص آیا, اس کی عمر تقریباً 50 سال کی عمر ہو, تقریباً 50 سال. کہنے لگا کہ امام صاحب
مجھے یہ بتائیں کہ نماز جمعہ کی کتنی رکعت ہے؟ نماز جمعہ کی کتنی رکعت ہے؟ جب میں نے بتایا کہ 14 رکعت ہے تو وہ کہنے لگا کہ امام صاحب کس طرح کون کون سی رکعت ہے؟ میں نے کہا کہ خطبے سے پہلے جو 4 رکعت ہیں وہ سنت موقوفہ ہے، اسی طرح جو امام پڑھاتا ہے وہ 2 رکعت فرض ہے، 6 رکعت ہو گئے، اور جو 4 رکعت کے بعد جو 4 رکعت ہیں وہ بھی سنت موقوفہ ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت ہیں وہ بھی سنت موقوفہ ہے، اس کے بعد نفل کی 4 یعنی 14 رکعت ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ امام صاحب مجھے کیا کہنے لگا کہ امام صاحب مجھے پتا ہی نہیں، میں تو صرف 2 رکعت آپ کے لیے پڑھتا چلا تھا۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ دوسرے کی رکعت صرف مجھے امام کے پیچھے پڑھنے والے سے امام کے پیچھے جو پڑھی جائے وہی دوسرے کی نماز ہے، اس کے علاوہ پھر میں نے سوچا کہ اس نے یہ کہا کہ ہمیں اتنا پتا ہے کہ 14 رکعت ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس میں سے دوسرے سے موقوفہ ہے یا سنت غیر موقوفہ ہے، اور پڑھنے کا طریقہ کار کیا یہ مجھے نہیں پتا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں ذرا اور مجھے تو کرے 50 سال عمر ہو، کتنے سال؟ 50 سال عمر میں اس کی زندگی میں کتنی بار جمعے کی نماز آ گئی، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ جمعے کی کتنی رکعت اور جمعے کی نماز ہمیں کس طرح پڑھنی ہے پتہ ہی نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں کو بتایا ہم کس طرح پڑھا رہے ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمتوں کا ضرور نہیں ہو رہا۔ آپ مصیبت میں ہم پریشانی میں جب ہم دین کے راستے کو چھوڑیں گے، جب ہم اللہ کے راستے کو چھوڑیں گے، چاہے محبوب کے راستے کو چھوڑیں گے، تو پھر یقیناً ہماری بربادی ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا ایک سیکھے، تفصیل ایک سیکھنا ضروری نہیں تفصیل ہے، لیکن جو اصلی علم ہے جو زندگی میں جو میرے جانے والے معاملات ہیں وہ ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے۔ جس طرح نماز پڑھیں تو نماز کے مطابق، زکات کے مطابق، روزے کے مطابق، حج کے مطابق، اسی طرح تجارت کرنا ہے تو خرید و فروخت کے معاملات کے مطابق سیکھنا، اور اس بات کے بارے میں سیکھنا کہ اصول کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس تمام باتوں کا سیکھنا یہ فرض ہے کیا ہے فرض ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی وقت میں سے کچھ وقت میں دین کے نزدیک نکالیں، ہم خود بھی اس سے دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور جو 14 رکعتیں ہیں ان 14 رکعتوں کا طریقہ بھی سماج کر لیں، کیونکہ اکثر لیتے ہیں کہ بالکل طریقوں کے سنتوں کے مطابق بتائیں۔ جو 4 رکعتیں سنت موقوفہ پڑھی جائیں گی اس کی نیت سماج بتائیں کہ نیت کی گئی 4 رکعت سنت موقوفہ قبل الجمعہ، یعنی جو ابھی ہم سنت پڑھیں گے تو اس کے لیے ضروری 4 رکعت سنت موقوفہ قبل الجمعہ، یہ 4 رکعت ہونے کے امام صاحب کے پیچھے 2 رکعت نماز جمعہ پڑھ کے بعد پھر اس کے بعد جو 4 رکعت ہے وہ سنت غیر موقوفہ نہیں بلکہ موقوفہ ہے، اس کی نیت نماز ہمارے اور یہ سنت موقوفہ کی بڑی کافی ہے۔ ہم بات چاہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو میری سنت سے منہ پھیرے گا کل بروز قدر وہ میری جماعت سے محروم رہے گا، اور ایک سنت موقوفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تاکید فرمائی، اور اللہ کے کہنے محبوب نے فرمایا جو سنتوں کی پابندی کرتا ہے، سنت موقوفہ کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کے لیے گھر بنائے گا۔ یہ فضیلت ہے۔ تو 4 رکعتیں جو عمر کی بات پڑھی جائے گی اس کی نیت نماز پڑھانی، نیت کی میں نے 4 رکعت سنت موقوفہ بعد الجمعہ، بعد الجمعہ واسطے اللہ تعالیٰ سے ہو گیا۔ اسی طرح پھر جو 2 رکعتیں پڑھی جائے گی سنت موقوفہ بعد الجمعہ، یعنی کہ لمبیاں ضروری ہے کہ قبل الجمعہ اور بعد الجمعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و احکام کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تحقیق سے ہمیں محبت اور عزت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے اور عالم دین بنانے کی